السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز طلبہ اکرام، امید ہے کہ آپ سب خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کے درس میں ہم دلچسپ اور بہترین موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے آج کے درس کا موضوع ہے کرۃ القدم یعنی فٹ بال۔ ہم اس درس میں فٹ بال سے متعلق اہم عربی الفاظ اور روزمرہ کے جملے استعمال کریں گے تاکہ ہم ان عربی زبان کو آسان اور عملی انداز میں سمجھ سکیں۔ تو اپنے حوار کو شروع کرتے ہیں۔ الالعاب، العاب جمع ہے لعبتن کا اس کا معنی ہے کھیل۔ حوار حول کرۃ القدم، گفتگو اور مکالمہ فٹ بال کے حوالے سے۔ حوار کا معنی ہے مکالمہ، کرہ کا معنی ہے گیند، بال، القدم پاؤں کو کہا جاتا ہے، پھر کرۃ القدم فٹ بال جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس حوار میں اول اور ثانی ایک دوسرے سے تکلم کریں گے۔ الاول پہلا سوال کرتے ہیں، کہتا ہے الوقت ضیق غیر ثیابک بسرعہ، وقت بہت تنگ ہے، غیر ثیابک بدل دے اپنے کپڑے، بسرعۃ جلدی سے۔ سرعہ جلدی کو کہا جاتا ہے، ثیاب ثوب کی جمع ہے بمعنی کپڑے، غیر اور بدل بھی کہا جاتا ہے، اس کا معنی ہے تبدیل کرنا، بدل دینا۔ ضیق تنگ۔ لا تبدي الثاني لا تبدي أعذارا واهية وتنشط كي نلعب معا۔ لا تبدي أعذارا واهية، کمزور عذریں مت پیش کیا کرو، وتنشط اور چست ہو جاؤ، كي نلعب معا تاکہ کھیلے ایک ساتھ۔ نلعب کا معنی ہے کھیلے، تنشط نشاط سے ہے، اس کا معنی ہے چستی، واہیتن کمزور، اعذار عذر کی جمع ہے، اور لا تبدی کا معنی ہے مت پیش کرنا۔ الاول قلت لك عندي تشنجات عضلية ولا أقوى على اللعب، میں نے تمہیں کہا نا کہ میرے اندام جام ہے، میرے اندام جام ہے اور میں کھیل پر قادر نہیں ہوں۔ ولا اقوى على اللعب، میں قادر نہیں ہوں، اقوى کا معنی قادر ہونا۔ عضلیۃ یہ پٹوں کو کہا جاتا ہے جس کو ہم مسلس کہتے ہیں۔ تشنجات جب اندام جام ہو جاتے ہیں، اس جام ہونے کو تشنجات کہتے ہیں، تشنج کا جمع ہے۔ الثاني بمجرد أن تنزل ساحة الملعب وستزول جميع التشنجات، دوسرا کہتے ہیں کہ خالی تم میدان میں نکل جاؤ، ستزول جميع التشنجات، تمہارے سارے جام ہونا وہ ختم ہو جائیں گے، زائل ہو جائیں گے۔ تشنجات میں نے تمہیں کہا کہ جام ہونے کو کہتے ہیں۔ تزول کا معنی ہے زائل ہو جانا۔ الملعب میدان کو کہا جاتا ہے، کھیل کی جگہ کو، ساحہ بھی میدان کو کہا جاتا ہے۔ تنزل معنی اترنا، میدان میں اترنا۔ بمجرد خالی ہونا، انہیں خالی نکلنے سے تمہارے سارے تشنجات ختم ہو جائیں گے۔ احاکذا ترى، یعنی تم اس طرح تمہارا گمان ہے، یعنی میں نکل جاؤں اور میدان میں اتر جاؤں تو میرے سارے تشنجات ختم ہو جائیں گے، کیا تم اس طرح دیکھ رہے ہو، اس طرح گمان کر رہے ہو؟ الثانی نعم فاتبعنی الى الملعب بسرعہ، جی ہاں میرے تابعداری کیجئے، میرے پیچھے آئیے میدان کی طرف جلدی سے۔ الاول ما هي الا لحظات سأوافيك هناك، چند ہی لحظات میں، چند ہی منٹوں میں میں آپ کو پیچھے کر دوں گا، یعنی آپ کو پاؤں گا، آپ کا ادراک کر لوں گا۔ وافی کا ادرکو کا، یعنی آپ کے ہاں پہنچ جاؤں گا۔ لحظات لمحوں کو کہا جاتا ہے، چند لمحوں میں یعنی میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ الثانی استعجل فلا نشکل ای فریق حتی تصل، ثانی کہتا ہے کہ تم جلدی آ جاؤ میرے پاس، ہم کوئی تشکیل نہیں دیں گے، یعنی کوئی بھی ٹیم نہیں بنائیں گے، حتی تصل یہاں تک کہ تم پہنچاؤ، یعنی تمہارے پہنچنے کا انتظار کریں گے۔ وصل یصل کا معنی ہے پہنچنا، فریق ٹیم کو کہا جاتا ہے۔ لا نشکل بنانا، تشکیل دینا، ہم نہیں بنائیں گے کوئی ٹیم۔ استعجل کا معنی ہے جلدی کرو۔ الاول ہا قد وصلت فدانی اقوم بتمارین الاحماء، جی ہاں میں یہ پہنچ گیا ہوں، فدانی مجھے تھوڑا وقت دیجئے، مجھے چھوڑیے تھوڑی دیر، اقوم بتمارین الاحماء تاکہ میں بدن گرم کرنے کے تمارین اور مشقیں کروں۔ الاحماء گرمائش کو کہا جاتا ہے، تمارین مشقوں کو کہا جاتا ہے۔ طیب انتخب من هؤلاء فریقک ودع الباقین لفریقی، ٹھیک ہے، انتخاب کرو یعنی پسند کرو، ان میں سے، من هؤلاء ان میں سے، فریقک
اپنی ٹیم، ودع الباقین لفریقی، اور باقی کو چھوڑ دے کہ وہ میرے ٹیم میں شامل ہو جائے، یہ میرا ٹیم ہو جائے گا۔ اول کہتے ہیں اترضى ان يكون هؤلاء في فريقي ولك الباقون، تم اس بات پر راضی ہوں گے کہ یہ لوگ میرے ٹیم میں ہو جائیں اور ولك الباقون، اور اس کے علاوہ باقی تمہارے لیے ہو جائے۔ ثانی اتق اللہ یا رجل، اے آدمی اللہ سے ڈریے، اخذت المحترفین وما ابقیت لی الا الہوات، تم نے محترفین صاحب الحرفہ ماہر کھلاڑیوں کو تم نے لے لیا، وما ابقیت لی اور میرے لیے نہیں چھوڑا الا الہوات مگر صرف بیکار۔ ہوا کا معنی ہے وہ لوگ جو کھیل کو پسند کرتے ہیں لیکن کو کھیل کا طریقہ نہیں آتا، یعنی جس کو ہم شوقی شائقین کہتے ہیں ہم اس کو۔ المحترف صاحب الحرفہ ماہر جو کھیل میں ماہر ہو۔ الاول اذا نتناوب في انتقاء اللاعبين مرة انا واخرى انت، طيب ٹھیک ہے پھر تو باری باری کر دیں گے، فی انتقاء لاعبین اور کھلاڑیوں کے انتخاب میں باری رکھ لیں گے، مرتن انا و اخرى انت، پہلے میں ایک مرتبہ میں کھلاڑی لوں گا، دوسری مرتبہ تم کھلاڑی لوگے۔ لاعبین کھلاڑیوں کو کہا جاتا ہے، انتقاء کا معنی ہے انتخاب کرنا، پسند کرنا اپنے لیے۔ تناوب نوبتن سے اس کا معنی ہے باری باری کرنا۔ الثانی اتفقنا، ٹھیک ہے اتفاق ہو گیا اس پر، فبدأ علی برکت اللہ، ابتدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی برکت سے۔ الاول ایردیک ان تکون ضربۃ البدایۃ فی الشوط الاول لنا وفی الشوط الثانی لکم، تمہیں یہ بات پسند ہوگی، تمہیں یہ بات راضی کرے گی کہ پہلے راؤنڈ میں، پہلے ہاف میں یہ گیند ہمارے پاس ہو اور دوسرے ہاتھ میں پھر تمہارے پاس آئے گی۔ الشوط، شوط جو ہے راؤنڈ کو کہا جاتا ہے، ضربۃ البدایہ جو کھیل سے پہلے، راؤنڈ سے پہلے جو گیند جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کو ضربۃ البدایہ کہا جاتا ہے۔ الانصاف ان نقترع لئلا یغبن احدنا، انصاف کی بات یہ ہے کہ ہم قرآن اندازی کریں تاکہ اس میں کوئی ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دے۔ یغبنا کا غبن سے ہے، اس کا معنی ہے دھوکہ دینا۔ اقتراء کا معنی ہے قرآن اندازی کرنا، انصاف کو کہا جاتا ہے۔ الاول یا شباب ارجو ان تلزموا بالمہام التي سيوكلها الیکم الرئیس، اے جوانوں تم سے امید کی جاتی ہے، تم سے التماس ہے کہ تم اپنے ڈیوٹیوں کو لازم پکڑو، التی وہ ڈیوٹیاں سیوکلها الیکم الرئیس جو تمہیں حوالے کریں گے کیپٹن تمہیں جو ڈیوٹی دے تم اس کو بہتر انجام سے لازم پکڑو، یعنی اس کو بہتر لازم پکڑو۔ الفریق ٹیم والے، نحن رہن اشارتی کا، ہم تمہارے اشارے کے گروے ہیں، یعنی جو تم کہو ہم اس کے گروے ہوں گے، ہم اس کو مانیں گے۔ نمتثل لکل ما تقول، ہم امتثال کریں گے تمہارے اوامر کا جو تم کہتے ہو۔ دوستو آج العاب سے اس متعلق، کرۃ القدم سے متعلق ہے ہماری آج کی پہلی درس تھی، اور دوسری درس ابھی ریکارڈ کر کے پیش کی جا رہی ہے۔